جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حکومت کا پلان ہے کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کورٹ کے حوالے کیا جائے، فوجی عدالت میں ڈالا جائے۔ یہ وہ الزام ہے جو عمران خان صاحب نے لگایا کہ 9 مئی کے مقدمات میں یہ مجھے فوجی عدالتوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے جیل میں میڈیا سے گفتگو کی، کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے اس ولاگ کے اندر آپ سے شیئر کی جائیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ڈی جی صاحب نے بہت ساری چیزوں کی جانب اشارہ کیا۔ آپریشن عزم استحکام کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے، اس حوالے سے بھی انہوں نے کافی زیادہ مواد شیئر کیا، کافی انفارمیشن شیئر کی۔ ایک اور چیز جو انہوں نے کہی بڑی امپورٹنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ عدالتی نظام 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو ڈھیل دے گا تو انتشار مزید پھیلے گا، یہ بھی انہوں نے کہا۔ دوسری جانب ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے وہ حکومت کی ناکامی ہے، یہ عمر ایوب صاحب نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرح سے حکومت ناکام ہو گئی، اس وجہ سے ڈی جی آئی ایس پی آر کو آ کے ان تمام معاملات کے اوپر بات کرنی پڑی۔ اب یہ جو آپریشن عزم استحکام ہے، اس کے حوالے سے شاید ہی کسی کو اختلاف ہو، پاکستان کے اندر دہشت گردی کے مسائل ہیں، ان کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جس طریقے سے حکومت نے اس کو ڈیل کیا اور جس طریقے سے اناؤنسمنٹ ہوئی اور اس کے بعد جس قسم کی باتیں کی گئیں، وہ قطعاً جو ہے مناسب نہیں تھا۔ ان کو پہلے کوئی بہتر طریقے سے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی، اور کمپلیٹ ہمیں فیلئر نظر آیا، پھر اس کا ایک رد عمل بھی آیا۔ پر اینی وے، اب حکومت کا پی ٹی آئی کے ریاست مخالف پروپیگنڈے کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنانے کا فیصلہ سامنے آیا۔ یہ سامنے آپ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم ایک جے آئی ٹی بنائیں گے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے دفتر پہ جو چھاپا مارا گیا، وہاں سے کمپیوٹرز پکڑے گئے، وہاں سے ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، رؤف حسن صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ غالباً شاید ان کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور ایک منظم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ریاست کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور اس کے اوپر جے آئی ٹی بنائی جائے گی۔ جس ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے حوالے سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ عمر ایوب صاحب نے کہا کہ وہ حکومت کی ناکامی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا کہ پولیس کی آج کی ریڈ ہمارے ممبران اسمبلی کے بیان حلفی ہتھیانے کا بہانہ تھا۔ آگے انہوں نے کہا کہ جناب ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ پی ٹی آئی کو یہ مخصوص نشستیں مل جائیں یا دی جا رہی ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جو بیان حلفی جمع کروائے ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے، وہ اٹھا لیے گئے یا اس کو ہتھیانے کا کوئی بہانہ تھا۔ اب اگر بیان حلفی وہاں پہ رکھے گئے تھے تو میرے خیال میں وہ اٹ سیلف از اے بہت بڑا کوشچن ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کیوں رکھے ہوئے تھے، ان کو پتا ہے کہ ماضی میں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ پر اینی وے، اس پریس کانفرنس کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں کی گئی، حکومت کے اوپر الزامات لگائے گئے، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں بنو واقعے کا ذکر ہوا، جس میں دیگر معاملات کا ذکر ہوا، بڑی تفصیل سے ذکر ہوا، کچھ صحافیوں نے وہاں پہ کوسچنز بھی کیے، اس کو عمر ایوب صاحب نے کہا کہ وہ جو پریس کانفرنس ہے وہ ایک طرح سے حکومت کی ناکامی ہے۔ اور یہ ایک چیز بار بار سامنے آ رہی ہے کہ حکومتی جو شخصیات ہیں، اتنی بڑی حکومت ہے، 2 سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، لیکن یہ کوئی بیانیہ نہیں بنا پا رہے، خود جو ہے اداروں کو سامنے آ کے اپنا تحفظ کرنا پڑتا ہے یا اپنا موقف رکھنا پڑتا ہے، اگر کوئی غلط فہمی ہو اس کو دور کرنا پڑتا ہے، تو وہ جو ایک پولیٹیکل کوشن ہے وہ کمپلیٹلی مسنگ نظر آ رہا ہے اس دور حکومت کے اندر، اور جو تنقید ہے وہ حکومت کے بجائے اداروں کی طرف جاری ہے۔ حکومت کی میڈیا پالیسی کی اور حکومت کی جو کمیونیکیشن پالیسی ہے، جو ان کا بیانیہ ہے، جو ان کا نیریٹو ہے، اس کا کمپلیٹ فیلئر ہمیں نظر آتا ہے ہر لیول کے اوپر، جس کی وجہ سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مخالفین بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ حکومت کے فیلئر کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں مجھے یہ ملٹری جیل بھیجنا چاہتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے کچھ لوگوں کے مقدمات ملٹری جو عدالتیں ہیں ان میں چل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کرنے کی میں نے کال دی تھی، لیکن توڑ پھوڑ یا پرتشدد مظاہروں کی اجازت نہیں دی۔ 9 مئی کے واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیجز انہوں نے کہا کہ ایجنسیوں نے چرائی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے کہا کہ بیرسٹر گور اور رؤف حسن کی جو گرفتاری ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ صبح جب پہلے خبر آئی تھی، خبر یہ آئی تھی کہ بیرسٹر گور کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور رؤف حسن صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یہ عمران خان صاحب کی جو بات ہے یہ پورے میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے، میں یہ ایکسپریس نیوز سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اچھا، عمران خان صاحب نے کہا کہ عطا تارڑ صاحب نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ میں کسی صدارتی کمرے میں رہتا ہوں،
تو وہ لے آئیں میڈیا کو، آ کے دکھا دیں کہ جناب میرا کمرہ دکھا دیں. کیوں نہیں میڈیا کو لے کے آتے، دکھائیں کہ وہ کتنا بڑا صدارتی کمرہ ہے جہاں پہ میں رہ رہا ہوں. بنیادی طور پہ تو مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا جہاں پہ دہشت گردی کے مقدمات میں گرفتار ملزمان کو رکھا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ 8 فروری کو کور کرنے کے لیے یہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. جو الیکشن ہوا 8 فروری کا، اس کو کور کرنے کے لیے یہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. ہماری مخصوص نشستوں کے حوالے سے ریویو پٹیشن پر چیف جسٹس پاکستان کو بہت جلدی ہے، لیکن چیف جسٹس سے کہتا ہوں کہ ہماری جو 25 مئی کے حوالے سے پٹیشن پر سماعت کیوں نہیں ہو رہی. سب کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک طرفہ معاملہ چل رہا ہے. ہمارے کارکنان ملٹری جیل میں پڑے ہوئے ہیں. ان کا پلان ہے کہ مجھے بھی 9 مئی کے مقدمات میں ملٹری جیل میں ڈالیں اور ملٹری کورٹ لے کر جائیں. عمران خان نے کہا کہ سرینا عیسیٰ کے میرے خلاف بیانات سوشل میڈیا پر پڑے ہیں. اخلاقی طور پر چیف جسٹس کو ہمارے خلاف مقدمات نہیں سننے چاہیے. وہ وفاق پنجاب اور کے پی میں اپنے ممبران پارلیمنٹ کو بھوک ہڑتال کرنے کا کہوں گا. یہ میں ایکسپریس نیوز سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. کتنے لوگ بھوک ہڑتال کریں گے یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ان کو کہوں گا. ان کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ ریفرنس میں پرانے ملازم انعام شاہ اور کسٹم اپریزر کو وعدہ معاف گواہ بنایا گیا ہے. نیب نے 1 کروڑ 80 لاکھ کے ہار کی قیمت 3 ارب لگا دی. انہوں نے کہا کہ اس کی جو اصل قیمت ہے وہ ظاہر نہیں کی گئی اور ایک فیک قسم کا کیس میرے خلاف بنایا گیا. آصف زرداری اور میاں صاحب کے کیس کیوں نہیں چل رہے جو توشہ خانہ کے کیسز ہیں، اس چیز کا بھی انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی ہوتا تھا کام وہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ مل کے کرتے تھے. جب ان سے سوال کیا گیا کیا جناب جنرل فیض نے یہ کیا یا جنرل باجوہ نے وہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ مل کے کام کرتے تھے، ہمیں یہ تاثر دیتے تھے کہ یہ لوگ نیوٹرل ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جب مجھے گولیاں لگیں اور میں نے الزام لگایا کسی کے اوپر، میرا مقدمہ درج نہیں ہوا، لیکن میرے کارکنوں نے تو جا کے کہیں پہ حملہ نہیں کیا، کہیں پہ کوئی جا کے توڑ پھوڑ نہیں کی. اچھا، عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال 14 مارچ کو میرے وکلا نے یقین دہانی کروائی تھی کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا، ہم تعاون کریں گے، لیکن اس کے باوجود جناب ان کے گھر پہ حملہ ہوا، توڑ پھوڑ کی گئی. انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد پیشی کے موقع پر پولیس دوبارہ مجھ پر حملہ آور ہوئی. مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ مجھے گرفتار کریں گے. اپنی گرفتاری سے قبل کارکنان کو کہا تھا کہ GHQ کے سامنے پرامن احتجاج کی کال دی تھی. انہوں نے یہ کہا. عمران خان کا کہنا تھا کہ پارٹی چیئرمین کو رینجرز اغوا کر کے لے کے جائے گی تو کارکنان GHQ کے سامنے ہی مظاہرہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پرامن احتجاج کو بغاوت بنا دیا. اگر ہم پرامن نہ ہوتے تو یاسمین راشد جناح ہاؤس کے باہر لوگوں کو اندر جانے سے نہ روکتی. 9 مئی کے واقعات کی CCTV فوٹیجز انہوں نے کہا کہ ایجنسی نے چوری کی ہے. ایک ایجنسی کا انہوں نے نام لیا. بانی PTI نے عمران خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں کہ جی بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ان کی اپنی حکومت ہے، ان کے دور حکومت میں جو IPP سے معاہدے ہوئے اس کی وجہ سے جناب اتنی زیادہ قیمت بڑی ہے، کیپیسٹی چارجز دینے پڑتے ہیں اور آج عوام جو ہے اس کے نتیجے میں سفر کر رہی ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ ہماری پارٹی کے موجودہ چیئرمین اور ترجمان کو گرفتار کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پولیس جناب بار بار وہاں پہ چھاپے مارتی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب کو پتا ہے کہ ملک میں کس کی حکومت ہے. سب جانتے ہیں کہ کون ملک چلا رہا ہے. اس وقت حالات قابو سے باہر ہیں. عوام کا پارا جو ہے وہ بہت ہائی ہے. KP کے حوالے سے انہوں نے کہا. انہوں نے ایک صحافی نے ان سے ایک سوال کیا کہ بنو کے واقعے کے اوپر آپ نے فوج پہ الزام لگایا تھا، لیکن جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس نے تو اس کے برعکس پریس ریلیز جاری کر دی. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں جیل میں ہوں، باہر کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے تو اس حوالے سے بڑی بات کی ہے اور کہا ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اچھا، اکتوبر کے حوالے سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ ملک میں ٹیکنوکریٹس کیا سیٹ اپ آ سکتا ہے. اس پر عمران خان صاحب نے کہا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے سے بہتر ہے کہ ملک میں سیدھا مارشاء اللہ لگا دیں. ویسے بھی ملک میں اس وقت غیر اعلانیہ مارشاء اللہ ہے، یہ بھی خان صاحب نے کہا. اچھا، عمران خان صاحب نے جناب محسن نقوی صاحب کے اوپر بھی تنقید کی اور کہا کہ وہ ایک واش رائے بنے ہوئے ہیں اور بڑے صاحب ان کے پیچھے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں کسی سے معافی نہیں مانگوں گا اور کسی کو اگر ان کو چاہیے کہ مجھ سے معافی مانگے. انہوں نے کہا کہ میں کسی سے معافی نہیں مانگوں گا، جو حکومت والوں کو چاہیے کہ مجھ سے معافی مانگے. ایسا ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ چیف الیکشن کمشنر کو جنرل ریٹائرڈ فیض نے نون لیگ سے مل کر تعینات کروایا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ اس پر عمران خان نے کہا کہ جنرل فیض وہی کرتا تھا جو اسے جنرل باجوہ کہتا تھا. مجھے یقین دلاتے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں. قمر باجوہ کمر میں چھرا گھونپنے کا ماہر تھا. باجوہ کی اپنی گیم
تھی. انہوں نے یہ بھی کہا, صحافی نے سوال کیا کہ غیر ملکی جریدے میں آپ کا انٹرویو چھپا, وہ جیل میں کیسے ہوا؟ اس پر عمران خان نے کہا میں اپنے لوگوں کو پوائنٹس بتا دیتا ہوں, وہ اس کی بنیاد پر انٹرویو چھاپ دیتے ہیں. یعنی کوئی کوشچن ان کے پاس پہنچتا ہے کسی صحافی کے ذریعے تو وہ جناب یا پھر کسی اپنے وکیل کے ذریعے, تو وہ اس کو آگے سے اس کا جواب دے دیتے ہیں اور وہ جا کے اس صحافی کو بتا دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس کا یہ جواب دیا. تو یہ انہوں نے کہا. اچھا, آج اعتزاز احسن صاحب سے بھی میری بات ہوئی تو اعتزاز احسن صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو موجودہ حکمران ہیں یہ اسمبلیاں توڑ دیں گے, کیونکہ جو فارم 45 ہے وہ اسی طرح ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر ایک قبر ہے, ایک لاش, ایک قتل کر کے کسی کی لاش دفنا دی گئی ہے اور جو ہی وہ لاش پکڑی جائے گی سارا معاملہ کھل جائے گا. فارم 45 بڑا سنگین معاملہ ہے, اس سے بچنے کے لیے یہ ہو سکتا ہے اسمبلیاں ہی توڑ دیں, کیونکہ پہلے ان کی خواہش تھی کہ اپنے مرضی کے ٹریبیونل لائے جائیں, ریٹائرڈ جج صاحبان کو لگایا جائے, اگر اس میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو یہ اسمبلیاں ہی توڑ دیں گے. یہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا. اب تک کی یہ تھوڑی سی تفصیلات تھیں, بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.